خبروں کے اندر یہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ نا، فگرز بڑھتی جا رہی ہیں. میں نے اس کے اوپر پوری ایک ٹاک کی تھی کہ پاکستان کو چھوڑنے کا یہ وقت ہے کہ نہیں. تو مسائل تو پاکستان کے اور بڑھ گئے. جب وہ بات کی تب تو 9 مئی نہیں آیا تھا، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر میں نے تو کوئی ابھی اس کے اوپر کوئی اوپینین دینے کی پسند نہیں کیا اس بات کو، کیونکہ اس قدر نفرتیں، اس قدر پولرائزیشن ہو چکی ہیں آن آل سائڈس، اور ظلم بھی آن آل سائڈس ہو رہا ہے. وہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہ بد دل ہو رہا ہے انسان، اور مایوس ہو رہے ہیں، اور یہ خیال آتا ہے کہ یار باہر کی دنیا زیادہ بہتر ہے، باہر چلے جاتے ہیں، باہر کی دنیا زیادہ بہتر ہے. تو یہ خبر جو پچھلے دنوں میں آئی تھی، یہ ایک کہتے ہیں نا کہ سلور لائننگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، کہ ایک بہت سارے پریشانیوں کے اندر کالی رات ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک چمکدار لکیر روشنی کی نظر آتی ہے. تو اسی طرح ہی یہ خبر کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کس طرح سے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہو گیا تھا 2018 کا، پتہ ہی نہیں لگ سکا. 2020 میں جا کے کوئی عقل آئی کہ یار یہ کیا چیز پاس ہوئی ہے، اور وہ بھی جا کے صرف اللہ تعالیٰ بھلا کرے چند لوگوں کا، جس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد شامل ہیں، اور یا مقبول جان شامل ہیں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، یوتھ کلب کی بھی کنٹریبیوشن ہے، جماعت اسلامی ایز اے ہول، تنظیم اسلامی. یہ باقی تو لا میکرز پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہ آپ کیا اپنی جاب کر رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے چیزوں کو. اور بہت ایکیڈیمک اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کیا، نفرت سنی ساری. تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جو آپ اپنا جینڈر جو ہے وہ اپنے ایٹ ول نہیں چینج کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر یہ زیادتی ہو جائے گی ہے. تو لہٰذا ٹرانسجینڈر کی امبریلا کے اندر جو اصل جو جن لوگوں کو اصل میں حق چاہیے، جو انٹرسیکس ہے، خواجہ سرا جو ہے، ان کو تو پورا حق میں دے ریاست، ان کے لیے سب ہو. لیکن یہ جو ٹرانسجینڈر والی بات تھی نا کہ اپنے جینڈر کو چینج کر لینا، اس طرح کر لینا، فزیکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور آف کورس وہ والی چیز بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ سائیکولوجیکل آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ میں آئی فیل لائک دس، وہ والی بات ہی نہیں. وہ جو کیوں والا پارٹ ہے نا اس کا، وہ گیا، وہ پورے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیڑھی کرا دی بولی. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ پاکستان ہے ملک جہاں پہ یہ فیصلہ آیا یہ والا. دوسری طرف میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سب سے بڑا علمبردار کون سا ملک ہونا چاہیے؟ سعودی عرب. سعودی عرب آپ کو پتہ ہے ٹورزم کی کوششیں کر رہا ہے بڑی، کہ ٹورزم کسی طرح سے ہو. تو ان کی ایک ٹورزم سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے visitsaudia.com. ریسنٹلی انہوں نے اپنے FAQs جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں نا، اس میں ایک انٹری ڈالی ہے کہ LGBTs الاؤڈ ہے سعودی عرب کے اندر، اور جواب یہ لکھا ہوا ہے پرائیویٹ میٹر ہے، ہم کسی کے بھی پرائیویٹ میٹر میں انٹرفیئر نہیں کرتے. تو آپ لیسبین ہیں، آپ گے ہیں، بائی سیکشول ہیں، کیو میں ہے، اے سیکشول ہیں، واٹ ایور یو آر، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں اس سے کوئی لگتے نہیں ہے. یعنی کہ آپ ذاتی طور پہ ایک بند کمرے میں جو مرضی کر رہے ہو، آپ جس طرح مرضی کے کپڑے پہنے ہیں، جو آپ کا رائٹ ہے یہ والا. ان شارٹ یہ بس آپ آ جائیں ہمارے ملک کے اندر، ٹورزم ہے، فروغ دیں اس چیز کو، آپ پیسے آ جائیں ہمارے پاس، باقی ہمیں اور ان چیزوں سے کوئی نہیں لینا دینا. ہم بھی باقی دنیا کی طرح ہم بھی روشن خیال ہو گئے ہیں. جاپان جو ہے وہ کنٹری جس میں ٹرین اور بس کے ٹائمنگ سیکنڈز میں ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ 15 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے نا تو پبلک اپالوجی آتی ہے، اور اگر آپ کا فیو منٹس بھی کم ہو جائے نا تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپالوجی لیٹر لے کے اپنے آفس جا کے جمع کرا سکتے ہیں. اس حد تک وہ ملک آگے گیا ہوا ہے. اس کی سکولنگ آپ وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کتنا زبردست بچوں کو نا وہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. G7 کنٹریز میں نا وہ واحد کنٹری ہے جو کہ لیگ کر رہا ہے LGBT رائٹس کے اندر، پیچھے ہے ابھی، یعنی کہ اتنا آگے نہیں ہے جتنے باقی ممالک گھس گئے آگے. تو ابھی اس کے اوپر پریشرائز ہوا ہوا تھا کہ بھائی بہت پیچھے رہ گئے ہو آپ. اگر G7 میں رہنا ہے نا، گریڈ 7 کنٹریز ہیں، G7 میں رہنا ہے تو جلدی جلدی کام کرو یہ والا. تو الحمدللہ پاکستان جیسے ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی، بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے اور بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اگلی نسلوں کو ان چیزوں گن سے بچا کے رکھے. تو اپنی نسلوں کو گن سے بچا کے رکھنا ہے تو پاکستان کے اندر سٹے کریں آپ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے جو معاشی پریشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کور اپ کر دیں گے انشاءاللہ.